اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم لاقہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عمر اور کنیت ابو حفص تھے۔ آپ کا نام عمر اور کنیت ابو حفص تھی۔ والدہ کا نام ام عاصم تھا۔ عبد المالک آپ کے چچا تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عاصم کی صاحبزادی تھی۔ یوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم کا خون تھا۔ اس سلسلہ کے نتیجہ مروان جیسے فاسق بدنام شخص کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز جیسا مجاہد حق پیدا ہوا، جو سچائی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، حیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، زہد میں حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ جیسے تھے۔ ان کے مجاہدہ کارناموں کے باعث ملت اسلامیہ کو اصل ملی، جو امیوں نے ختم کر دی تھی، گم کر دی تھی۔ اس کو مقرر کرتا ہوں، ان کے مجاہدہ کارناموں کے باعث ملت اسلامیہ کو اصل ملی، جو امیوں نے گم کر دی تھی اور واپس زندہ کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی عمر بن عبدالعزیز بالکل بدل گئے اور اب انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کر لیا تھا۔ سلیمان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر جب خلیفہ سلیمان کا وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے آپ ہی کا نام نکلا تو آپ حیران رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، واللہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی تھی۔ آپ وصیت کے مطابق خلیفہ بن گئے۔ حسب معمول آپ کے سامنے شاہی بگیاں پیش کی گئیں۔ ان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، یہ شاہی سواریاں۔ فرمایا، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے، اور سب سواریوں کو فارغ کر دیا۔ اس سے آپ کو
इससे पहले आप मदीना मुनव्वरा के हाकिम रह चुके थे सन 86 हिजरी से लेकर सन 93 हिजरी तक, मगर आपको वलीद अव्वल ने माजूल किया, आपको वलीद अव्वल ने माजूल किया। फिर आप शाम चले गए। जब वलीद ने अपने भाई सुलेमान को माजूल किया, माजूल करके अपने बेटे को वली अहद मुकर्रर किया, तो बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन ने आखिरकार कबूल कर लिया। मगर उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इनकार कर दिया। इस पर वलीद ने उन्हें कैद कर डाला। आप 3 बरस कैद में गुजारने के बाद रिहा हुए। एक दिन का वाक़या है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अस्तबल का दारोगा घोड़ों के लिए घास दाने के खर्च के लिए आया, तो आपने फरमाया इन तमाम घोड़ों को शाम भेज दो और जिस कीमत पर भी बिकें ये रकम गरीबों में मुफ्त तकसीम कर दी जाए। मेरे लिए मेरा खर्चा ही काफ़ी है। जब आपके इंतकाल की खबर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को मिली, तो आपने फरमाया कि दुनिया का एक बेहतरीन आदमी चल बसा। ये थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आपके इंतकाल की खबर हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली, तो आपने फरमाया कि दुनिया का एक बेहतरीन आदमी चल बसा। आपके मुतालिक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मेरी औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जिसके चेहरे पर दाग होगा और ज़मीन को अदल से भरेगा और ज़ालिमों को मौकूफ़ और बहुत से हुस्ना तरीक़े जारी किए होंगे। मुजाहिद कहते हैं कि जब बनु उमैया के ग़ुलाम को 1000 अशरफी देकर खुफिया तौर पर जहर दिलवाया, तो आपको इल्म हो गया था। तो आपने मुझे बुला कर पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। वो आपको महसूर जानते हैं। आपने फरमाया ये गलत है कि मुझ पर जादू किया गया, बल्कि जहर दिया गया। मुझे उसी वक्त मालूम हो गया था। फिर आपने गुलाम को बुलाकर पूछा, आपने गुलाम को बुलाकर कहा, तुझे शर्म आनी चाहिए, इस काम के लिए तुझे किसने राज़ी किया था। और कहा तुझे आज़ाद
آزاد کیا جائے گا، اور کہا تجھے آزاد کیا جائے گا۔ مجھے اس کام کے لیے 1000 دینار ملے ہیں، مجھے اس کام کے لیے 1000 دینار ملے ہیں۔ آپ نے اپنی حکومت کے زمانہ کو رسول پاک کے ان خلفاء سے جا ملایا تھا جس پر امت ہمیشہ فخر کرتی آئی ہے اور تا قیامت فخر کرتی رہے گی۔ آپ نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خاندان کے لوگوں کی جس قدر لوگوں کو جس قدر جاگیریں ملی تھی ایک ایک کر کے واپس لے لیں۔ آپ نے خاص ملازم سے کہا کہ میری جاگیروں کی سند لاؤ، میری جاگیروں کی سند لاؤ۔ جب سندیں آئیں تو ایک صندوقچی کے ٹکڑے کر دیے، صرف 1000 نہر رکھی جو آپ نے اپنے خرچہ سے بنوائی تھی۔ غلام نے کہا کہ آپ کے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ان کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ علم و ادب کے اعتبار سے اچھی ہیں۔ پھر بچوں سے مخاطب ہوئے، تمہارے باپ کو 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، تمہارے باپ کو 2 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا گیا۔ ایک یہ کہ دولت مند بن جاؤں اور جہنم میں چلا جاؤں، دوسرا یہ کہ تم غریب ہو جاؤ اور تمہارا باپ جنت میں جائے۔ مجھے یہ دوسری بات پسند آئی۔ آپ کی بیوی فاطمہ کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا، آپ نے فرمایا اسے واپس کر دو یا مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ بیوی نے ہیرا اتار کر واپس کر دیا اور یہ کہا ایسے ہزاروں ہیرے بھی آپ کے مقابلہ میں خس ہیں، آپ کے مقابلہ میں خس ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد جب بی بی فاطمہ کا بھائی خلیفہ بنا اور اس نے وہ ہیرا واپس کرنا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ خلافت سے پہلے بڑے تکلف سے وقت گزرا، مزاج میں بڑی تمکنت تھی۔ خلافت ملتے ہی سراپا عدل و انکسار اور مساوات کا نمونہ بن کر صرف ایک جوڑا جسم پر رکھا تھا، صرف ایک جوڑا جو اپنے جسم پہ رکھا تھا۔ اس کو دھو کر پہنتے اور اسی کو دھو کر دوبارہ پہنتے۔ مرض الموت ایک قمیض کے علاوہ دوسری قمیض نہ تھی۔ آپ کے سالے مسلم بن عبد المالک
مسلم بن عبد المالک نے اپنی بہن سے کہا کہ قمیض میلی ہو گئی ہے، ان کے لیے دوسری ڈالو، کیونکہ لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ خاموش رہیں۔ مسلمہ نے دوبارہ کہا تو فاطمہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، اس کے علاوہ کوئی اور قمیض نہیں ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد مسجد میں عبادت اور گریہ زاری کرتے اور عبادت کرتے اور دعائیں کیا کرتے تھے، ساری رات گزارتے، بیت المال سے کبھی معمولی سا فائدہ تک نہ اٹھایا۔ خلافت کا کام کرتے تو اس وقت چراغ استعمال ہوتا، جب وہ اپنا کام کرتے تو اپنا چراغ استعمال کرتے۔ یہ نذرانہ تھا۔ آپ نے 10 فروری 719 عیسوی زہر دینے سے وفات پائی۔ یہ نذرانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے پسند کیجیے اور سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔